اور گواہ انکار نہ کریں جبکہ وہ بلائے جائیں، یعنی کہ گواہی دینا یہ لازم ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک مدت تک کے لیے۔ مراد ہے کہ مدت کا تعین ہونا چاہیے، اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ادھار کا معاملہ، اسے ضرور لکھنا چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ زیادہ منصفانہ ہے اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ مضبوط تر ہے گواہی کے لیے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑ جاؤ، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ سودا ہو، کوئی کیش ٹرانزیکشن ہو، نقد لین دین ہو رہا ہو، تو اس میں اگر معاملے کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جسے تم آپس میں فوری طے کرتے ہو، ہاتھوں ہاتھ سودا ہوتا ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم اگر وہ نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مستقبل کا سودا ہے، وہی ادھار کی بات آ گئی، یا کیش کا بھی کوئی ایسا سودا جس میں امکان ہو سکتا ہے کسی جھگڑے کا، زیادہ مالیت کا سودا ہے، تو بہتر ہے کہ اس پر کم از کم گواہ ضرور بنا لیے جائیں، تاکہ کسی قسم کی نزاع کی کیفیت باقی نہ رہے، کسی قسم کے بھی جھگڑے کی، کانٹرڈکشن کی کیفیت باقی نہ رہے۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اس حصے کے دو تراجم ممکن ہیں، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور دوسرا ترجمہ یہ ممکن ہے عربی اسلوب کے اعتبار سے، اور نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہی دینے والا نقصان پہنچائے۔ پہلے ترجمے کی صورت میں تشریح یہ ہوگی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، زبردستی کوئی غلط بات اس سے نہ لکھوائی جائے، اگر وہ لکھنے پر آمادہ نہیں تو جبر کر کے اس سے نہ لکھوایا جائے، اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، جھوٹی گواہی کے لیے جبر نہ کیا جائے، یا گواہی شخص نے اس کے کچھ اخراجات لگے ہیں عدالت تک آنے کے لیے، اس کو وہ اخراجات۔ اور دوسرے ترجمہ یعنی نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ لکھنے والا کسی کی طرفداری نہ کرے، غلط بیانی سے کام لکھے، اور گواہی دینے والا گواہی سے انکار نہ کرے، گواہی میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے اندر کا گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اس سے رحم فرمایا، کرم فرمایا، زندگی کے تمام امور اور معاملات کے لیے ہدایات عطا فرمائی۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت قرض اور ادھار کے معاملات کے حوالے سے، کہ ان کو ان رائٹنگ لانا چاہیے۔ ہاں، یہ بات مفسرین نے بیان فرمائی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص کو دوسرے پر انتہائی اعتماد ہے، اور امکان بھی نہیں اس بات کا، اور توقع بھی نہیں اس بات کی کہ کوئی غلط بیانی ہوگی، اور معاملے کو اگر نہیں لکھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پسندیدہ یہی ہے، جھگڑوں سے بچانے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ان معاملات کو لکھ لینا چاہیے۔ قرض کے حوالے سے یہ بات بھی نوٹ فرمائی کہ اسلامی معاشرے میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، انفرادی ضروریات کے لیے، کاروباری ضروریات کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، معجم طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، کہ عام صدقے کا 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قرض دینے کا ثواب 18 گنا ملتا ہے۔ تو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، باقی کوئی ضرورت مند ہو اور انسان کے پاس وسعت ہو تو اس کو قرض دے دینا چاہیے، لیکن ان معاملات کو ان رائٹنگ لانا چاہیے، یہی پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا چاہیے جو کچھ بھی قبضے میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ حالت سفر میں ممکن ہے کہ لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو، اور انسان کو قرض کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی شے رہن رکھوا کر، یعنی کولیٹرل، یہ سیکیورٹی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو بھی نوٹ فرما لیجئے کہ یہ رہن رکھوانے کا معاملہ، یہ قرض رکھوانے کا معاملہ صرف سفر کے ساتھ مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے کہ انسان اپنے علاقے میں بھی ہو اور کوئی قرض لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی شے سیکیورٹی رکھوا کر، ایز اے کولیٹرل رکھوا کر، رہن رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تعلیم عام ہے، یہ سفر کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی شے رکھوا کر، رہن رکھوا کر، کولیٹرل رکھوا کر تم قرض لے سکتے ہو۔
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے اور اعتبار کر کے بغیر رہن کے قرض اس کو دے دے، تو قرض لینے والے کو چاہیے، فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ جس نے اعتبار کیا اس کی امانت کو لوٹا دے۔ جس شخص نے اس پر اعتبار کیا، بغیر رہن کے کوئی قرض دے دیا، تو اب قرض لینے والے کو اس اعتبار کا پاس رکھنا چاہیے اور جس سے قرض لیا اس کو قرض ادا کرنا چاہیے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ آج کا معاشرہ ایسا ہے کہ گواہی دینے سے لوگ کتراتے ہیں، ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ اس نظام باغیانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ لیکن ایک اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی تعلیمات پر عمل درآمد ہو تو گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری اور اس کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ ضمیر کا مجرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آ رہا ہے، اور آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 284، بڑا جلالی انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ یہ آیت آئی تو صحابہ کرام لرز گئے اس پر اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بخاری شریف میں تفصیل ہے، یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں کہ اللہ اس پر بھی پکڑ فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جو بات آ گئی اللہ کی طرف سے اس پر پورے دل کے ساتھ اطمینان کا اظہار کرو اور اسے تسلیم کر لو۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، بس جس کو چاہے گا اللہ بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی، اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کرے۔ بندے اللہ کے حضور میں جواب دہ ہیں، کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکے۔ اور یہ جو بات آئی کہ اللہ محاسبہ فرما کر رہے گا، اس اعتبار سے جیسے صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا، ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ نہ جانے کس بات پر اللہ ہماری پکڑ فرما لے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آسانی بھی ہے۔ اگلی آیت کے بعد والی جو آیت ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خیالات بغیر اختیار کے ہمارے اندر آ جاتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں وہ خیالات جو انسان اپنے اختیار سے لاتا ہے، منصوبہ بندی خود کرتا ہے، پھر ایسے خیالات پر عمل درآمد بھی کرتا ہے، تو اگر اس میں برائی اور شر کا پہلو ہے تو لازماً اللہ کے حضور میں پکڑ ہوگی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد دو آیات جو آخری ہیں سورہ البقرہ کی، یہ بڑی عظمت والی ہیں۔ پورا قرآن زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، لیکن یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ معراج کی شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ مسلم شریف کی روایت میں تفصیل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ دو آیات اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے ان دو آیات کی تلاوت کر لے تو یہ دو آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کے پڑھنے کا اور سمجھتے ہوئے پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام کے تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ یہ ہے اصل بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کیا اول خود اس پر ایمان لائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، سورۃ الانعام
آیت نمبر 163 میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ